السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنائی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ وقلنا قاف کو پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وقلنا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، یا آدم میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ اسْكُنْ أَنْتَ، اس میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ انت وزوجک الجنۃ، وزوجک، واولین وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ الجنۃ، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منہا میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے، حروف حلقیہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، یا نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے ہا رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ منہا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رغدن کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را پر پڑھ جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یہاں را کے اوپر زبر اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ رغدن غین کو پر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ رغدن حیث میں اظہار شفوی ہوگا، رغدن حیث میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا،
ان چھ حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے حار ہے، حار، اس لیے اب اظہار حلقی ہوگا۔ رغدن حیث، حیث یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ حیث شئتما، شئتما حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے، شئتما نہیں پڑھیں گے، شئتما، شئتما، شئتما۔ الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ شئتما آگے سواد کی علامت ہے، یا ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ ولا، ولا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا تقربا، ولا تقربا، قاف حرف قلقلہ میں سے ہے، حرف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف پر جزم آئے تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ ولا تقربا، را کو پور پڑھیں گے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پور پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را باریک پڑھی جائے گی، یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پور پڑھیں گے۔ ولا تقربا، الف مدہ، الف میں ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا تقربا هذه الشجرة، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ هذه الشجرة، شجرة کی را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ هذه الشجرة فتکونا، فتکونا واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فتکونا، فتکونا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فتکونا من الظالمین، زوا کو پر پڑھیں گے، زوا حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، اور زوا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فتکون من الظالمین، من الظالمین میں مد عارض وقفی ہوگا، مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، قصر کی مقدار 2 الف 3 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اس میں طول اولا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔